جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، انشاءاللہ رمضان میں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے 5 سال جاری و ساری رہے گا۔ ایک بلند صلوات اللہ صاحب کی سے تو صاحب بھی ملے۔ میں انتہائی معلوم ہوں، آج کی تاخیر کا سبب بھی یہ ہے، جس طرح مومنین اعلیٰ صاحب سے محبت کرتے ہیں اور جب اعلیٰ صاحب جدھر جاتے ہیں انہیں گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتے، یہ تاخیر اسی وجہ سے ہے، یہ آپ کی محبت ہے اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے یہ سرمایہ ملت ہے، خدا انہیں قائم و دائم رکھے، ان کی توفیقات میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا بلند صلوات۔ نظر کا اہتمام ڈاکٹر کاشف صاحب کی طرف سے ہے، ان کے مرحومین، ان کی اہلیہ کے مرحومین، حیدر بھائی کے مرحومین، اس کے علاوہ ہمارے بلکار بھائی کے مرحومین، سید بڑے امام حاضرین مجلس کے مرحومین کی روح کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اسی کے ساتھ میں مولانا صاحب کو دعوت سے آپ دیتا ہوں کہ وہاں اور بارہویں خدا ختم الانبیاء بلند صلوات۔ سلامتی علماء حق پر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات۔ حبیب خدا ختم الانبیاء احمد مجتبی بلندر صلوات۔ سلامت امام زمانہ بلندر صلوات۔ خوشنود امام زمانہ بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واسقط فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأزكياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الدارين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم.
آتی ہیں، کلام کی مجلس ہوگی انشاءاللہ پھر میں زندگی میں موقع ملا تو دوبارہ حاضر ہوں رمضان انشاءاللہ. تو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ مکمل کروں گا آج اور کل میں کہ اللہ کی سنن الہیہ ہمارا موضوع رہا. سنن الہیہ اللہ کی جو روش ہے، اللہ جو فضیلت دیتا ہے وہ علم کو دیتا ہے. یہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضیلت ہے وہ علم کو، اور خدا متعال نے جہاں جہاں علم کو فضیلت دی ہے خود اللہ نے قرآن میں سوالات کیے. سوال اللہ کا قرآن میں سوال نہیں ہے بلکہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی دعوت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو سوال کر رہا ہے یعنی یہ دعوت دے رہا ہے کہ سوچو. سب سے بڑا امتیاز محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے ان کا علم. توجہ. تو امام رضا سے سوال کیا گیا اور یہ آج ان کے میرا روایت 17 سفر 29 سفر اور خود زلقات کی ایک تاریخ میں یہ 3 روایات ہمارا شہادت کی. تو پوچھا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے کی علامت کیا؟ کوئی آدمی دعویٰ کرے ہمیں کیسے معلوم ہے؟ تو مولا نے چند علامتیں بتائیں گا. پہلی علامت ہے علم. نمائندہ پروردگار یہ نہیں کہے گا سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوا تو گھر پہ کسی سے پوچھ لوں گا. اگر بات پہنچ رہی ہے، نمائندہ پروردگار سوچ کے نہیں بتاتا. جس زبان میں سوال ہو، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام کے الفاظ کو ترجمہ اپنے انداز سے پیش کروں گا تاکہ اردو میں بات پہنچ سکے. جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب دیں. جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب سے جواب آئے. جو جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار سے جواب جائے. امام کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا. خود اگر آپ کتاب اٹھا کے لکھیں گے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ، جو ہماری کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آئے امام علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں. کیا اگر علم غیب رکھتے ہو تو تعجب نہیں ہے؟ علم غیب نہ رکھتے ہو تو تعجب ہے. یہ حجت خدا کیسا ہے تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے. امام اسی وقت جواب دیں گے، اسی لہجے جواب دیں گے. مختلف زبانوں میں ان ساری باتوں کو پیش کرنا ہے. اور امام سے پوچھا والا اور کیا علامات ہیں؟ امام نے کہا سب سے پہلے علم، دوسرے دعا. امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہاں ہاتھ اٹھائے وہاں دعا قبول ہوئی. اور جو ہاتھوں کے نیچے آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے. تیسرے امام کا یہ عصمت، امام کا تقویٰ، امام کا زہد، امام کی عصمت، معصوم ہونا کہ وہ کبھی بھی گناہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے، تصور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. کسی چھوٹے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ گناہ کا کیوں نہیں سوچتے؟ کیا آنکھ میں چاقو مارو گے؟ امام نے پکڑ کے اس سے سوال کیا کبھی آنکھ میں چھری یا چاقو مارو گے؟ کبھی نہیں. اور کیا کیوں؟ میں جانتا ہوں بس ایک دفعہ چھری ماروں گا ہمیشہ کی یاد چلی جائے. پہنچ گیا کبھی آنکھ میں چاقو مارو گے کبھی کبھی نہیں ماروں گا. کیوں؟ کہ ایک لہجے کے لیے آنکھ چھری ماروں گا آنکھ میں ہمیشہ کے لیے یاد چلی جائے گی. مولانا نے کہا اپنے آپ کو باہر سے گراؤ گے؟ کہا نہیں، کیونکہ ایک لہجے کے لیے گراؤں گا ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گا. امام نے کہا جس طرح سے تم ان دونوں کاموں کے فوراً نتائج جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر شے کا نتیجہ ہر شے کا نتیجہ کسی کی ہماری کبھی رغبت ہی نہیں ہوتی. وہ اور ہیں جو گناہوں میں گھرے رہتے ہیں. یہ بات ہے ہستیاں. تو امام نے بہت سی علامات بتائی، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں نے جملہ کہا تھا کہ جس زبان میں سوال. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات صرف عربی لکھنا پڑھنا اور بولنا نہیں جانتے.
یہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات حبیب خدا رسول خدا صرف عربی زبان لکھنا پڑھنا بولنا نہیں جانتے. دنیا کی ہر زبان جانتے تھے, بولنا بھی جانتے تھے, سمجھتے بھی تھے, لکھ پڑھ بھی سکتے تھے. اگر ہر زبان نہ جانتے ہو تو سارے انسانوں پہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے. تو کہنا مت کر دو کہ سارے لوگوں کے, ساری انسانیت کے لیے رسول خدا خاتم النبیین ہے. نہیں ہے مطلب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام حجت اللہ ہے, اللہ کی حجت ہے. تو یہ دنیا کے تمام مخلوقات پہ, صرف انسانوں پہ نہیں, تمام مخلوقات پہ حجت ہے. جانوروں پرندوں کی زبان میں بھی سمجھتے ہیں. جو افراد پریشان ہے تو پریشان کرو. امام شاہ کے شاگرد ہیں مفضل ابن عمر, آپ نے شاید نام سن رکھا ہوگا, کوفے کے رہنے والے حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ عنہ. بہت امام کی جلیل القدر اصحاب سے, بہت پہنچے ہوئے, بہت باقاعدہ, جن کی توحید مفضل موجود ہے, جن کی بہت سی کتابیں, اور انہوں نے بڑی بڑی باریکی کی تفصیل اگر چند ایک باتیں کہیں تو پیش کروں گا. قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اچانک ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. کیا بات ہے؟ قافلہ رکا ہوا ہے, ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہ میں بکری کی باتیں سن رہا تھا. اپنی بکری اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اس گھاٹی میں نہ جانا, پچھلے سال میرے یہاں ایک بچہ ہوا تھا, گھاٹی میں کیا بھیڑی میں کھا دیا تھا. سارا قافلہ مذاق کرنے لگا. اچھا تم دعویٰ کر رہے ہو تو بکری کی زبان بھی سمجھتے ہو؟ میں تعجب کی کیا بات ہے, سارے جاہل محمد نے سکھائی. اپنے امام کو ایسا مانتے. ابھی باتیں کر رہے تھے, ایک آدمی آیا, بکری کو بھولا لے جانے لگا. لوگوں کا رخ, بکری دے دی ہے, کہا کیا کب سے تیرے پاس ہے؟ کئی برس سے میرے پاس. یہ 2 مہینے کا اس کا بچہ, بچی اس کی, کب پچھلے سال اس کا ایک بچہ ہوا تھا, بھیڑیا گھاٹی میں کھا گیا تھا. اب سارا قافلہ پریشان ہو, مفضل ابن عمر تم یہ سب جانتے ہو, کب تمہیں کیا پتا ساجد آل محمد کیا ہے؟ ابھی بھی مطلب نہیں ہے. کسی آدمی نے امام معصوم علیہ السلام سے کہا, مولا یہ کس زبان میں آپ سے باتیں کر رہا؟ مولا نے کہا کہ افریقہ سے آیا, اپنی زبان میں بات کر رہا. کب مولا آپ تو افریقہ گئے نہیں, آپ اس کی زبان میں جواب کیسے دے رہے ہیں؟ کیا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, میں حجت اللہ ہوں. کب مولا اس کے بدلے آپ ساری زبانیں جانتے ہیں؟ امام نے کنکری اٹھائی, اپنا جو آپ جہل لگایا, ذرا زبان پہ رکھ. اس نے کنکری زبان پہ رکھی, گینے لگائے تو کی 70 تک گنا. مجمع نے پوچھا کیا کتنے ہو؟ کہ امام کا جواب جہل میری زبان پہ آیا, 70 زبانیں مجھے اللہ ہو گئے. دنیا کی زبانیں جانتے ہیں. ایک بات میں سے پیش کر دوں, میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا تھا, صرف دلیلوں کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. تو خود مولا امیر کے خاطرات, ایک ایرانی اہل دین نے کتاب لکھی ہے مولا امیر کے خاطرات, کہ یہاں کیا ہوا, وہاں کیا ہوا. مولا نے جو بیان کیا ہے اس نے خاطرات کے عنوان سے مولا کے بیانات کو جمع کیا, وہ بہت مقرر انداز سے. تو مولا امیر فرماتے ہیں کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ, یہ اچانک ایک ہرنی کو ایک آدمی لے جا رہا تھا, مشرک, اور ایک مرتبہ اس ہرنی نے سرور کائنات کو سلام کیا. فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام نے تو ہرنی کو دیکھا, جواب دیا, رکے اور اس کی بات سننے لگے. تو ایک مرتبہ اس آدمی سے مشرک سے کہا میں اس ہرنی کی ضمانت دے رہا ہوں, اسے جانے دیں. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میری ضمانت دے دیجیے, اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں, میں اپنے دودھ پلا رہا ہوں, پھر واپس آ جاؤں. کب میں ضمانت دے رہا ہوں کہ واپس آ جائے, کیسے جانے دیں؟ تو اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے اس خدا نے اس جانور کو آپ کی وجہ سے زبان دے دی.
علم کو ہے۔ اس محبت سے آپ لوگ سننے میں ممنون آپ کی محبت ہو تو اللہ نے یہ علم کو فضیلت ہے۔ اللہ نے سرور کائنات پر ہمیں محمد کو انتخاب کیا وہ ان کے علم کی وجہ سے۔ اور اب یہاں پہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام کہ مولا اسماء اعظم، اسم اعظم سن رکھا ہے؟ اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا اسم کا اسماء اعظم کل کتنے ہیں؟ تو اصول کافی کی روایت ہے اور بہت سی کتابوں میں میں اصول کافی پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کل ہے 73 73 ذرا سبھی اسم 73 اسم اعظم کیا بولا؟ یہ مختلف انبیاء کے پاس کتنے اسم اعظم تھے؟ کیا عاصم ابن برقیہ جناب نبی سلیمان کے وسیع جو تخت بلقیس پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے کیا ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا؟ میں بہت دیر سے بزرگوں کے وقت زیادہ نہیں ہے، میں آج سے اور وہ بھی آگر رہا تھی ملاقاتوں میں داخل ہوئی تھوڑی بہت بتانے کے رامی کا ایک اسم اعظم جناب عاصم ابن برقیہ کے پاس، جناب نبی سلیمان کے پاس 2 اسم اعظم، کہ جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم مردے زندہ کرتے تھے، جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے، اللہ پریشانوں کو سنوا، جناب ابراہیم امام کی روایت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 8 اسم اعظم تھے، جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے سب سے زیادہ جو اسم سکھائے تو حضرت آدم کو، کافوں پر ناتے 73 میں سے 25 اسم اعظم حضرت آدم کے پاس سے۔ اس نے سوال کیا کہ مولا آپ بتائیے آپ آل محمد کے پاس آپ 14 کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ امام نے فرمایا 73 میں سے 72۔ اور اس نے وہ جو ایک اسم اعظم ہمیں نہیں دیا اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے۔ اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہے۔ 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہے، جو میں سب کہہ رہا ہوں معاف کر دیجیے گا۔ بہت معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، جہاں تک آواز جاری ہے جہاں جا کر بات سنیں گے بجانے کے نام 73 میں سے 72 اسماء اعظم آل محمد کے پاس، حضرت عاصم ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم، ایک چھوٹے نبی کے چھوٹے وسیع حضرت عاصم ابن برقیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے تو مسلمانوں کو تعجب نہیں، مسلمانوں کو تعجب نہیں ہے، جو قرآن کی آیت ہے امام نے کہا ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا کہ سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ، سب سے بڑے نبی کے سب سے بڑے
کہ سب سے بڑے مسیح اگر کوئی معجزہ دکھا دے تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. کون؟ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، بدھ مت کے ماننے والے نہیں، مشرک و کافر نہیں، مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں. قرآن سے قرآن کیا مرزا ماننے کو تیار نہیں. یعنی نبی کے آل محمد میں چند ایک علیہ السلام کی آیت شرط تک مکمل کروں گا اس موضوع کو کہ علم کی جو فضیلت پیش کر رہا ہوں. تو مولا کائنات سے سوال کیا 10 خوارج. اب خوارج کہنا مناسب نہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اگر تھے خوارج میں سے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر علی سے ہم ایک ہی سوال کریں گے، اگر جواب دیا تو علی کی طرف نہیں تو علی دشمن سے جا ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن سوال ایک ہی ہونا چاہیے، جواب 10 مانگے اور وہ بھی دیوار کے پیچھے چھپ کے، تاکہ علی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اسکیم بنا کے آئے ہیں، منصوبہ بنا کے آئے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا ہم ایسا کوئی امام نہیں مانتے جو ایمان کے پیچھے دیکھتے نہ بنا سکتے. مسجد کوفہ سب کے سب افراد آئے، بنانے کے بعد دیوار کے پیچھے سے پہلا چھپ کے باہر نکلا، کہا علی من افضل العلم بالمال، یعنی بتائیے زیادہ فضیلت کس کی ہے، علم کی یا دولت کی؟ مولانا نے مسکرا کے دیکھا کہ علم تو فضیلت ہے. ہمارے مولانا نے ایسا کیوں کر ہے کہ کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا. اور دوسرا سامنے آ گیا، یعنی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم کا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ، جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. تیسرا سامنے نکالی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علی کو ہوگا. آپ نے فرمایا علم کہ علی کیوں کر ایسا کہ علم افضل ہے؟ کہ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا. چوتھا سامنے نکالی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم کا کیوں؟ کہ کیونکہ دولت قارون فرعون شداد نمرود کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. پانچواں سامنے آ گیا، یعنی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ اعلیٰ لوگوں کو لانا، میں جو اعلیٰ ہوتا ہوں. جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی معاذ اللہ کا حق کا عبادت ہے، مولا کا اپنا جملہ. 10 میں 10 سوال کیے، مولا نے ہر دفعہ نئی دلیل دی. سب کے سب کہتے کہ جاتی ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا کا کیوں؟ توجہ. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیر ہوں میں کعبے کا کعبہ، آقائے کمبر، آقائے بوزر، جبریل کا ٹیچر، زہرا کا شوہر، مسجد میں ملیں گے، کعبے میں ملیں گے. بہت تعلق کرنا یہ وقت نہیں ہے. مسجدوں کے آتے ہیں یہاں پہ پابندی 10 بجے تک کی، میں اس لیے زیادہ رفتار سے بول رہا ہوں. چلتے رہیے گا، مجھے مکمل کرنا ہے موضوع کو. 10 افراد کا یادی ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولانا کا کیوں؟ کیونکہ آپ نے 10 سوالوں کی 10 نئی دلیلیں دی ہیں. مولانا کا تم 10 پہ قائم ہو گئے. یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے ہیں، میں ہر دفعہ نیا جواب دیتا. میں ہر دفعہ نیا جواب دیتا، لیکن ہم ایسے امام کے مان رہے ہیں.
چلیے میں چند مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بلکہ آگے مولا کا مختلف قوموں کے دونوں کی تاثیر نہ پیش کر رہا ہوں کہ سنن پسند فرمائیں. میں نے کہا نا علم کو فضیلت ہے. اللہ نے جو سنن الہیہ میں جو اللہ نے اصول بنایا فضیلت علم کو ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ فضیلت علم کو ہے. ذہن میں رکھیے گا. اور ائمہ کے بڑے سے بڑے دشمن تھے. مانا ہے کہ علم میں ان سے آگے کوئی نہیں. یہ بڑے بڑے مخالفین مانتے یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا سوال لاؤ جس کے ہر دفعہ 2 جواب بنے. جو بھی امیر دیں ماننے سے انکار کریں. تو ان کا سوال کون لائے گا تو سوچو بیٹھے. پوری رات سوچتے رہے گا کون سا سوال لائے. تو ایک آدمی کا سوال بن گیا. سوال بنا لیا ٹھیک. اور کس لیے؟ سیکھنے کے لیے نہیں. وہ ٹرپ لگاتے ہیں تو اب مولا کون ہے؟ میں مولا کہہ رہا ہوں. انہوں نے اپنے انداز کر ہم علی بن خالد کو میں ایسا سوال لے کے آیا ہوں کہ ہم پھنسا لیں. ایک سامنے کا سوچ لے وہ ہم تو یہی کہہ کے آتا ہے. سوال ایسا لے کے آیا ہوں کہ ہر دفعہ 2 سوال کرنے کے ہم مان کے ہی نہیں دیں. جو سوال کرتے رہیں گے ٹھیک ہے سوچ کیا سوال کر کے سب آگے کا کیا نہیں. ہمارے گھر میں ایک کتا ہے اور ایک بکری اور کی آمیزش سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. تو اب بتائیے وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کتا ہے یا بکری؟ کیونکہ اگر کتا ہے تو نجس ہے, بکری ہے تو پاک ہے. بکری ہے تو ہم کھا سکتے ہیں, کتا ہے تو حرام ہے. تو مولانا کا تم اس کے سامنے گھاس بھی رکھ دو اور گوشت بھی. اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے, گھاس کھائے تو بکری. تو انہوں نے کہا جاتی ہم دونوں کام کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی وہ گھاس کھا لیتا کبھی گوشت. تو مولانا کا تم اس کے سامنے پانی رکھ دو, اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے, زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا ہے. یہی کر کے دیکھ چکے ہیں. کبھی بکر میں منہ ڈال کے پانی پیتا ہے, کبھی زبان سے چوس چوس کے پانی پیتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ تم اسے گلے میں بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو. اگر بکری کے ساتھ مل کے چلے تو بکری ہے, اور اگر بہت پیچھے چلے کتا گلے سے الگ چلتا ہے, بکری گلے کے ساتھ چلتی ہے. اور بڑے لوگ ہیں ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی گلے کے ساتھ چلتا ہے کبھی الگ سے پیچھے چلتا چلتے رہیے گا. یعنی وہ سوالات کرتے رہے, والا جوابات دیتے رہے, یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. توجہ, تو مختلف سوالات انہوں نے جتنے سوال کیے مولانا نے اس طرح سے کر کے دیکھ لو, سب کچھ کر کے دیکھ دیا. مولانا کا آپ رہنے دو, دیکھو بیٹھنا کیسے ہے. اگر پچھلے گھر پہ بیٹھے تو کتا ہے, اگلے گھر پہ بیٹھے تو بکری ہے. تو یعنی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, کبھی پچھلے گھر پہ بیٹھتا کبھی اگلے گھر پہ بیٹھتا. مولانا کا آپ ذبح کر دو. یعنی ذبح کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کا پھر بیچا کرو. اگر آنکھیں نکلے تو بکری ہے, آنکھیں نکلے تو کتا ہے, پیڑ نکلے تو بکری ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ذبح کر کے دیکھ چکے. علی ہے مولانا کائنات کا کوئی مقابلہ نہیں. کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس در پہ آئے. آل محمد کے مقام اور عظمت کا کچھ اور بھی رتبہ ہے. مولانا حسن کے مطالعے میں جو لایا صلاحات مضمون میں مکمل نہیں کر پاؤں گا, کل مکمل شاید کر سکوں. اور پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے, مسجد نبوی ہے, آپ کے نائب صاحب امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما 3 یا 4 برس کے ہیں. یہ اتنے میں صحابہ کا مجمع ہے, مسجد نبوی ہے. ایک بزرگ آپ ہے, سر پہ امامہ ہے, کمر پہ پٹکا ہے, ہاتھ میں عصا, پیشانی میں سجدے کا نشان ہے. بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی عابد و زاہد پاک ہستی ہے. آنے کے بعد ایک مرتبہ سلام کیا پیغمبر سلام کو, یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ سلام. یا رسول اللہ مجھے کچھ سوال کئی دنوں سے تنگ کر رہا ہے.
सोचा मैं आपसे यहाँ पे आके से वादा करना का बैठ जाइए, मेरा नवासा नवाब दे देता आप तशरीफ रखिए, नवासा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी जबान में सवाल करूँगा, जिस जबान में चाहिए सवाल कीजिए। उन्होंने अपनी इब्रानी जबान में सवालात शुरू किए। इमाम हसन मुस्तफा ने हर सवाल का जवाब दिया। एक मर्तबा बुजुर्ग खड़े हुए कहा, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आपका नवासा हसन मुस्तफा हुज्जत पर हक है। और उठे जाने लगे, चले गए तो मैं बोला क्या बात है? सारे सहाबा से कहा परेशान क्यों हो? कहा या रसूलल्लाह, ये कौन से? कहा ये मेरा भाई खिज़र था। ये मेरा भाई खिज़र थे। अगर कुरान करीम उठा के देखे सूरह ताहा, अगर जनाब मूसा उलिल अज़म पैगंबर को सीखना हो तो अल्लाह मूसा को खिज़र के पास भेजे, खिज़र को सीखना हो तो हसन एक बादशाह ने ज़कात भेजी और कहा ज़कात उसे देना जो 6 सवालों के जवाब दे, और रसूल खुदा को दे देना। कब वो आया पहुंचा, बादशाह ने अगर ईमान लाया तो फौरन कहा मुझे पैगंबर इस्लाम से मिलना। का उनका तो इर्तिहाद हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। का उनका कोई जानशीन तो होगा ना, जानशीन फौरन मुश्किल ले आए। आने वाले सवाल के मतलब ये सवाल है पहला, पहला सवाल सुनोगे ये मुश्किल, दूसरा सवाल शायद आसान, दूसरा सवाल, तीसरा, 6 सवाल सुने का भाई क्या बात है, तुमने ज़कात देनी तो दो। सवालों का आधा मान लिया। मैं नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ, जिन्होंने बादशाह साहब ने ज़कात भेजी है, उन्होंने कहा जो 6 सवालों के जवाब देगा तो उसी को ज़कात देंगे। बहुत दो दोस्त पास में बैठे, आपको जवाब आते हैं तो तुम सवाल के जवाब तो बच्चे तुझे खुद ही नहीं आते, वो मुझे मुझे कहाँ जवाब ऐसा है। वो वहां से बाहर निकला, उसने तमस्सुक शुरू किया, ये दीन मादल्ला छूटा है, ये जानशीन छूटे हैं, ये मादल्ला पैगंबर छूटे, ये कुरान मैं किसको नहीं मानता। जनाब सरकार ने खबरदार पैगंबर की बात मत करना, वो सादिक नबी थे। कभी कोई जवाब नहीं दे पा रहा, अगर सच्चा दीन है तो सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? क्या आ मेरे साथ चल, ऐसे दल में ले चलो हर मुश्किल की मुश्किल कुशाई होती है। मस्जिद से निकले 7 वाला घंटा वाला अली का, जनाब सलमान ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से किसी बीवी की आवाज आई, सलमान काम क्या है? बगैर दरवाजा खोले, ये नाम से जानती है दरवाजे पे कौन है? इस्लाम में कान पड़ा, मौला से कहिए कि तशरीफ लाए, क्या वो मदीने से बाहर बाग में काम करने गए हैं। कहा ठीक है, मेरे साथ चलो। अब वो मुसलसल ये सोच रहा है कि जो तख्त है वो जवाब नहीं दे पा रहा, और जो मजदूर है बाग में काम कर रहा है वो जवाब दे रहा है। पता नहीं लोग है मुकम्मल करके रहने दो। चले मतलब पूरे रास्ते वो सोच रहा है ये सवाल के जवाब कैसे देंगे, वक्त नहीं सवाल के जवाब नहीं दे सकता पूरा। वहां पहुंचा, जनाब सलमान ने मौला जी को एक मरतबा आवाज दी, मौला तशरीफ लाइए। जब इंसान बाग में काम कर रहा हो, बाग ने कहा है हाथ में गौतान, अब उसके होते एक मरतबा मौला को देखा, बाग ने कहा लगा हाथ में गौतान है, पूरे बदन के ऊपर हाथ लगी है। उसने सर से पांव पर देखा, जनाब सलमान से कहा ये मेरे सवालों के जवाब देंगे? मौला जी को जलाना, मौला ने कहा नहीं, वो जो सामने बच्चा खड़ा है ना, सवालों के जवाब दे। उसने हसन मुस्तफा को देखा, बच्चा तो देखने में मासूम सा लग रहा, कितना खूब पता नहीं लोग है या नहीं, लोग है या नहीं, तो देखने में मासूम सा लग रहा। कितने मुश्किल मुश्किल सवाल, बड़े बड़े लोग, इतनी
رسول اللہ کو جلانا ہے، تو سوال پہلے کرے گا یا جواب پہلے؟ اچھا بتائیے میرے سوالات کیا؟ امام کا میرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، میرے پاس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ زبان کا ذائقہ شیریں کیوں؟ آنکھ کا آنسو نمکین کیوں؟ کان کا میل کڑوا کیوں؟ امام نے جوابات دیے۔ دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا، چھٹا، جب 6 سوالوں کے جواب سنے قدموں میں گرا، جناب سلمان سے کہنے لگا اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ۔ دینیات میں، اور جن پر فقیر بھی بھیک مانگتے نہیں وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی، جہاں سے نہیں تو وہاں سے صحیح۔ مولانا حسن مصطفیٰ کا مقام یہ عظمت، اور آپ نے ہر سوال کا جواب دیا۔ میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ائمہ اہل بیت کی علامت یہ ہے جہاں سوال ہوا نہیں امام نے جواب پیش کیا۔ یہاں تک کہ بات شروع کر رہا ہوں، مکمل نہیں کر پاؤں گا، کل مکمل کروں گا۔ امام نے رضا کے رضا میں لقب ہے عالم آل محمد۔ ہر امام کی خصوصیت ہے امیر المؤمنین۔ امام حسن مصطفیٰ کریم اہل بیت، امام حسین مظلوم اہل بیت، ایک ہے زین العابدین، ایک ہے باقر العلوم۔ امام صادق علیہ السلام کے صادق آل محمد، اور صاحب امام کاظم آل محمد۔ مطلب نہیں ہے 2 موسیٰ گزرے، ایک نبی موسیٰ ایک امام موسیٰ۔ نبی موسیٰ کی حیبت مشہور تھی، تو اللہ نے کہا یہاں حیبت ہے تو کوئی کاظم بھی ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا تھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غیظ و غضب پہ پورا قابو رکھتے ہو۔ غیظ میں اللہ کو توڑ دینا اور ہے، مجھے نہیں معلوم بتنا ہے۔ غیظ میں اللہ پہ 10 کمانڈمنٹ سے جو توریت تھی، جناب موسیٰ نے دیکھا امت مشرک ہو گئی ہے، اللہ کو گرا دیا۔ یہ حیبت میں جناب موسیٰ تھی کہ اللہ قرآن کیا ہے، پروردگار اتنی محنتوں سے انہیں موحد بنایا، یہ سارے پہ مشرک ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کے یہ حیبت تھی، اور کوئی زندان میں رہ کے کاظم ہے۔ اور آخری امام کا لقب ہے عالم آل محمد، عالم آل محمد، رضا المرتضی، رضا بھی ہے مرتضی بھی ہے، کہ امام کی بیٹا تھا غریب الغربا بھی، اور سلطان العرب والعجم بھی ہے۔ بیٹا امام کے القاب ہے امام رؤوف بھی ہے۔ یہ سارے القاب میں نفذہ کی تفصیل میں کل انشاءاللہ مکمل کروں، اگر زندگی محمد ملی تو یہ تفصیل پیش کر دوں گا۔ امام کا لقب ہے عالم آل محمد۔ اعلان کرانے کیوں یہ لقب دیا گیا؟ کیونکہ جتنا امام رضا کو موقع ملا اپنے علم کے اظہار کا، باقی سب ائمہ میں پابندیاں تھیں، اب 8ویں امام کو مامون نے بنا لیا ولی عہد۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا میں ولی عہد بناؤں گا تو میری تائید ہو، بس وہ امام سے مخلص نہیں تھا، امام سے مخلص نہیں تھا، اپنی تائید کے لیے میرے ولی عہد
تو اس نے کہا آپ میرے ولی عہد بنیے. امام نے کہا نہیں بنتا. تو اس نے کہا نہیں آپ کو بننا پڑے گا. امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا. اگر زبردستی ہے تو پوچھ کیوں رہا. اور اگر پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں. اگر پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں. کہ کیوں کوئی اپنے انداز سے پہ چلا. آپ نے ہزاروں مرتبہ نہیں تو کم از کم سینکڑوں دسیوں مرتبہ حدیث سنی ہوگی. حدیث سلسلہ الذہب. امام نے نشاپور میں کہا جب سارے محدثین نے سوال کیا ایک حدیث ہم نے در رسول خدا سے جانا ہے. 16,000 محدثین جواب تھے. یہ شیعہ نہیں تھے, بھائیوں کے محدثین تھے. 16,000 کا ایک حدیث ہم نے در رسول خدا کے بیان کر دے. امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد بن حنبل میں کہتے ہیں واحد حدیث ہے جس کے الفاظ نہیں سند کو ایمان پہ کرو تو ایسا کیا ہوتا ہے. مریض پہ پڑھو تو شفا ملتا. پوچھا کیوں؟ کیونکہ سلسلہ سند میں سبھی معصوم ہیں. ایک حدیث بیان کر دی. آپ نے سن رکھی ہے حدیث؟ سب نے سن رکھی ہے. ہاں وہ کرے گا کہ آگے بڑھو. سب نہیں ہے. اگر نہیں سنی تو حدیث سنانے میں آگے بڑھو. یہ آگے لوگ کہہ رہے ہیں باقی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں. حدیث پڑھو. چلے پھر سنیں. بھائی امام علیہ السلام نے کہا میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے, وہ اپنے بابا جعفر الصادق سے, وہ اپنے بابا محمد کاظم سے, وہ اپنے بابا زین العابدین سے, وہ اپنے بابا حسین بن علی سے, وہ اپنے بابا علی بن ابی طالب سے, وہ رسول خدا سے. کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے. اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ حسن فمن دخل حسن امن من امراض. کلمہ لا الہ الا اللہ. اللہ یہ حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا محل. فمن دخل حسن امن من امراض. جو میرے محل میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے کہا ہماری کا پردہ گرا دیا. محدثین 16,000 لکھ رہے ہیں, قلم چل رہے ہیں, سب نے لکھا. امام نے سوچنے کے مجبور کیا. سب کہہ رہے یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھی اور لڑاک کر گئے. امام نے مرتبہ ہماری کا پردہ گرایا. کہا تو شرط ہاں اور شروع پہ ہاں. لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط کنڈیشن ہے. من شروطها لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا ہو. بننے کی توجہ ہو. مامون نے کہا امام رضا سے میرے ولی عہد بنیے. امام رضا تیری ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں. توحید کی شرائط میں اس کی توحید قبول نہیں جو امام کو نہیں مانتا. اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں جو محمد رسول اللہ نہیں مانتا. اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں جو علی ولی اللہ نہیں مانتا. اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں جو 12 اماموں کو نہیں مانتا. میں نے بھرتی اپنا آپ کی امام نے کہا میں توحید کی شرائط میں تیری ولی عہد کی حیثیت کیا؟ تیری ولی عہد. اس نے کہا نہیں آپ کو ولی عہد کرنا پڑے گا. امام نے کہا زبردستی تو جو چاہے مجھ سے پوچھے تو میں ولی عہد نہیں. تو ہے کون کہ تیرا ولی عہد کروں گا؟ نہیں آپ کو لکھنا سکہ چھاپ دو امام کے نام سے ولی عہد. امام اہل نے موسیٰ کا سکہ. اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میری تعلیم ہوگی, ہر آدمی سے مانے گا مجھے میرا ولی عہد ایسا. تاریخ نے لکھا یہ ہے کہ اس کا دربار بھی سارا شیعہ ہو گیا تھا. اگر اس کو کرانے کو کہا ہو مجھے نہیں معلوم ہے. میں مکمل کروں گا یہ عقیدہ اہل بیت علیہ السلام جو میں نے کہا ہے کہ صحیح السند حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ توحید کی شرائط میں لگانے کے لیے ایک مرتبہ اس نے شرط رکھی. امام نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. باہر اعلان ہوگا. اعلان جب ہو گیا تو اس کے بعد اس میں ہر جگہ جاسوس بٹھا
کہ بھئی یہ محل میں رہیں گے، پوری رات دیکھتے رہو یہ کیا کرتے ہیں، کس کس کو خط لکھتے ہیں، کون کون ان کا شیعہ ہے، کس کس کو خمس بھیجتے ہیں، کس کس کی مدد کرتے ہیں، سب کی مختلف شروع ہو گئے. جو رات میں پہرا دیتا تھا وہ دن میں اور ہوتا تھا، دوپہر میں اور. سارے جاسوسوں کو بلایا تھا، کیا دیکھا؟ کہ یہ پوری رات تہجد میں رہتے ہیں. مامون نے پوچھا نماز کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی کے لیے. اس نے پوچھا کہ صبح کو تم معمول تھا، بتا تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے ان کی قرآن کی تلاوت سنی. کیا قرآن کی تلاوت کیسی ہے؟ کیا لگتا ہے قرآن آیا ہی کے لیے ہے. اب معمول کو احساس ہوا کہ درباری میرے، تنخواہیں میری، سب کے دلوں میں محبت علی نے مجھے رضا کی. اس نے مناظر رکھوائے، اس نے امام علیہ السلام کے مقابلے رکھوائے. جو کچھ کرتا جاتا تھا امام کو معطل نیچے دکھانے کے لیے امام کی عزت اتنی ہی بڑھتی جاتی. مناظر رکھوایا، امام کو پتہ ہوئی سارے کے سارے اس علاقے کے لوگ شیعہ ہونے لگے. یہاں تک کہ جہاں جہاں امام کرا، اس نے ماہر نے مسلمانات آئے، کہا کہ خلیفہ کے وقت مامون صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، 1.5 سال گزر چکا ہے، تو آپ دعا مانگے. کہ دعا ہماری تو بات قبول ہو چکی ہے. اپنا پتہ تھا دعاؤں کو. وہ کہا ہمارے نبی سے کہو کہ یہ دعا مانگے. تو امام سے کہا کہ بھی آپ دعا مانگیے. سارا بستی جمع ہو گیا، خراسان جمع ہو گیا. امام نے کہا آج نہیں. پیغمبر اسلام جب بھی دعا مانگتے تھے، نماز کے استسقاء پڑھتے تھے، میرے جد رسول خدا، میرے دادا علی مقتدیٰ دونوں 3 روزے رکھتے تھے اور پھر نماز استسقاء پڑھتے تھے. مامون نے کہا یہ تو اور بھی اچھا، ہمیں سب کو بتانے کا موقع مل جائے، پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا. ماہرین نفسیات، ماہرین موسمیات سے کہا بتاؤ بارش ہوگی؟ کا بالکل بارش کے آثار ہیں. کبھی حد کا اعلان کر راتوں والی ہے نماز پڑھنے والے. سب نے 3 روزے رکھے. تیسرے روزے میں امام نے کہا مردوں سے، خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، سب سے کہو گھر سے باہر آ گئے، ہم چٹین میدان میں نماز استسقاء پڑھیں. اپنی عوام کو الٹ دو، امامے کے وقت کھول دو، نالے اتار دو، تذکر زاری کے ساتھ نماز کے لیے آ دو. ہر جگہ ڈنکے بجنے لگے. دور دور کی بستیوں شہروں میں اعلان ہو گیا. سارا خراسان جمع ہو گیا کہ کوئی ولی ہے نماز پڑھنے والے. مامون یہ سوچ رہا ہے بارش تو ہو نہیں. اچھا یہ نماز پڑھے، جو ماننے والے وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. ایک مرتبہ امام نے نماز پڑھائی. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی بچے نے دیکھا بادل آ رہا. دیکھا مجمع کا، چلو گھنے بادل ہیں، صحت بادل ہیں. برسے کے امام نے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ ساتھ والی بسے کے لیے. یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہے. پھر رک جاؤ، میرا خطبہ سن لو. جب تک میں نہیں کہوں گا بادل نہیں برسے. اپنی بستیوں کو واپس جاؤ تو پھر یہ بارش ہوگی. امام نے مرتبہ بتایا میں کون ہوں. امام نے کہا محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن حسین کا. امام نے تعارف کروایا. مجمع امام کو دیکھتا جاتا تھا، مرد و زن، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، بچے، سب دیکھ کے روتے. ہم نے زندگی میں اتنا نور نہیں. امام علیہ السلام نے مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگار میری مظلومیت کا واسطہ، غریب قربان میری غربت کا واسطہ، ان سب پہ بارش برسا دے. اب بادل آئے. امام نے کہا چلے جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے آئے. مامون نے ایک مرتبہ سوال کیا، تم نے کہا تھا بارش نہیں ہوگی. تو تمام ماہرین نے کہا بارش ہونے والی نہیں تھی، یہ ان کے سلطے میں ہوئی. اور مامون نے کہا مجھے تو بتا دیا، مجھے کو نہ بتانا، یہ پہلے ہی سب ان کے گردیدہ ہو گئے. درباری میرے ہیں، دلوں میں یہ بسر ہے، جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا. اور بس بھائی آج رضاقی اسمبلی سے ابو جہل رضا السلام کا انہوں نے درخواست کی جتنا شہیدہ کی مسائل پڑھیے گا. وقت تمام ہو چکا، میں کل مکمل کروں گا. ہر امام کی اگر پورے مجالس پڑھی جائیں تب بھی ان کے نہ ہدایت حاصل ہوتی ہے نہ مسائل. بیان بہت سے آتا ہے، ائمہ کی زندگیاں بیان بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی زندگی بیان نہیں کی جا سکتی. نہ ان کو فضائل نہ مسائل. اذان گرامی امام نے کہا میری غربت کا واسطہ، میری مظلومیت کا واسطہ. امام جانتے ہیں نا میں غریب الغربا. غریب کہتے ہیں جو غریب الوطن ہو.
وطن سے دور ہو تو آئمہ کہتے تھے مدینہ ہمارا وطن ہے، کیونکہ ہمارے جب رسول خدا کا وطن ہے، جو مدینے سے دور ہے وہ غریب الوطن ہے۔ آج اس طرح کی جملہ پیش کروں اس سے پہلے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے مسائل پڑھوں، وقت نہیں تفصیل کا، تو امام حسن مصطفیٰ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں آئے، نجف شریف کے بہت بڑے خطیب تھے، کہا کیا بات ہے تو ہر امام کے سخت ترین مسائل پڑھتا لیکن میرے تو سخت ترین مسائل نہیں پڑھتا۔ کہا مولا لیکن میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے کہ جن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ مولا نے کہا نہیں میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ کہا مولا میں یہ سب کو بتاتا ہوں کہ کسی کو بھی اگر باہر اذیت دی جائے تو گھر میں سکون ملتا، لیکن تمہارے ایک امام ایسے تھے جنہیں زوجہ زہر دینے والے۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ کہا مولا میں یہ بھی سب کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر سے گیا اور پھر بھی ہر واپس آتا ہے۔ مولا نے کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی امام ہے جن کے لاشیں میں تیر برتا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ اب مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مسائل کون سا؟ مولا نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا جب وہ رو رہے ہوں کہ امام حسن مصطفیٰ نے خود کہا میرا سب سے سخت مسائل یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر میں ایک گلی تھی، گلی میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی ہوئی، میرے رونے والوں سے کہنا جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مصطفیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچے سے درخواست کی تھی چند جملے بیٹی کے پاس ہی رہے گا، بار بار کہا اس نے پڑھ دیا تو رونے میں کو خود نہ کرے، آخری بچے سے ہے، پھر نہ جانے ہم میں سے کون کسی کو حضرت میں نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہو کہ گھر کے روئیے اور کہا تھا کہ یہ برس جانا اگلے برس تک محضرت نصیب فرما۔ تو سوال کیا اور واقعی نے ذاکر نے کہا مولا لیکن یہ تو آپ کی والدہ گرامی کے مسائل ہیں۔ کہا میرے رونے والوں سے کہنا جب دروازہ گرا حسن مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، دیکھیے گا جب چلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے دونوں ہاتھ رکھے، دروازے کو سنبھالا، جلتا ہوا دروازہ بیوی پہ گرا، بیوی نے آواز دی یا فضا الیکے، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شریف ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں دو جملوں کی زحمت دوں گا، کتنی شہادتیں ہیں ان تین دلوں میں۔ آپ نے رسول خدا کے بھی مسائل سنے، امام حسن مصطفیٰ کے بھی، جناب سیدہ کے بھی، آئے جناب مولانا رضا کے بھی۔ ہر باپ بھی چاہتا ہے جب میں دنیا سے جاؤں میرا بیٹا میرے پاس ہو، لیکن دو امام ایسے ہیں جو بڑی مظلومیت کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک امام حسین تیروں کا مسلح تھا، جب پوچھا نا عبید اللہ ابن زیاد نے وہ شیر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا حسین کو مارنے کے لیے، شیر نے کہا خنجر تیز تھا، میں جب بھی خنجر چلاتا تھا کسی بیوی کے ہاتھ خنجر چلے محسوس ہوتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چلے گا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ، تو دو امام ایسے، ایک امام حسین اور دوسرے امام رضا، مشہد مقدس ہے، تنہائی ہے۔ امام مرتبہ مامون کے محل میں گئے، واپس آئے تو خواجہ پسندیدہ مولا نے سفید رومال چہرے پہ رکھا تھا اور کہا خواجہ بات نہ کیجیے میرا کلیجہ کھل رہا ہے۔ کی طے کرتے کا خواجہ کچھ دیر میں میرا بیٹا مدینے سے آئے گا۔
میرے بیٹے کو میرا سلام کہہ دینا، جب میرا بیٹا محمد کبھی آئے تو کہنا بابا نے بہت یاد کیا۔ خواجہ امام کو صرف امام غسل و کفن دے سکتے ہیں، خواجہ میرا بیٹا میرے غسل و کفن کے لیے آئے۔ بس ایک مرتبہ خواجہ کہتے مولا حجرے میں گئے، دروازے بند کیے، کہا میں بیٹھا رو رہا تھا، اچانک محسوس کیا کہ کوئی جوان داخل ہو گیا۔ میں نے مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا آپ گھر میں کیسے آئے؟ میں نے سارے دروازے بند کر رکھے، ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا، آپ گھر کے اندر کیسے آئے؟ تو خواجہ حسن دہلوی کہتے ہیں امام نے فرمایا خواجہ وہ اللہ جو مجھے مدینے سے مشہد لا سکتا ہے کیا وہ مجھے گھر میں داخل نہیں کر سکتا؟ خواجہ میں حجت خدا ہوں۔ خواجہ کا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا میں آؤں گا، کہا آپ کے بابا نے بتایا خواجہ باہر رہیے گا، میں بابا کو خود غسل و کفن کروں گا۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، امام کو زہر دیا گیا تھا، امام علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا نا انگوری تابوت اٹھائے جاتے ہیں۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ظاہر 1996 اگر میرے ہاتھ سے صحیح کام کر رہا ہو، میں مشہد مقدس میں امام پہلی مرتبہ مولا کی شہادت میں مشہد گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے زیارتیں کی تھی مولانا علیہ السلام کی، مولا کی شہادت سے انہی دنوں میں مشہد مقدس میں تھا، زیارت کرنے حرم کیا، بہت دیر تک رہا، باہر نکلا تو اثر کے وقت میں نے دیکھا تابوت آ رہا، پھر تک دیکھیے گا سیاہ تابوت ہے اور جن بیویوں نے اٹھا رکھا ہے وہ سیاہ چادروں میں تھے، بوڑھی خواتین تھی۔ مجھے محسوس ہوا بہت بوڑھی ہے، سب کو پسینے آ رہے، چادریں لے رکھی ہے، کچھ مرد حفاظت کے لیے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک مرد سے پوچھا، میں جوان کا اس وقت میں عالم دین بننے کے لیے قوم مقدس کیا تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے تابوت بیویوں نے کیوں اٹھایا ہے؟ لگتا ہے بہت تھک گئی ہے، کہ جہاں پہ مولا کی شہادت ہوئی تھی وہاں سے تابوت یہ بیویاں لاتی ہیں اس مقام پہ جہاں مولا کی زمین ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے غریب الغربا اس لیے کہا جاتا ہے مردوں میں تابوت